وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ اس اندھیرے کنویں کی طرف آ نکلا، ان لوگوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول ڈالا اور بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ اس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں وجہ سیارتن کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ مدین سے ایک قافلہ بغرض تجارت مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر بھٹکتا ہوا اس کنویں کے قریب پہنچ گیا جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تھا۔ یہ کنواں آبادی سے دور ہونے کی بنا پر تقریباً غیر آباد تھا، یعنی اس کے اندر پانی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ صاحب روح المعانی نے راجے اسی کو قرار دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا وہ ان کے معروف راستے پر اور لوگوں کے آنے جانے والے راستے پر واقع تھا۔ بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کنویں کا پانی تھوڑا تھا لیکن وہ پانی کھارا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز کیے جانے والے بندوں سے اس قسم کے عجائبات کا ظاہر ہونا کہ ان کی برکت سے کھارا پانی میٹھا ہو جائے بالکل قرین قیاس اور عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صادر ہونے والے عجائبات معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کا انکار کرنا حقیقت میں گمراہی ہے، اور اس کا منکر عموماً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتے تھے تو حضور کے وجود کو دیکھ کر بھی وہ راہ راست پر نہ آ سکے۔ اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، یعنی قافلہ جب کنویں کے پاس اترا تو اپنے قافلے میں سے ایک شخص جس کا نام مالک بن وار الخزاعی بتایا جاتا ہے اس کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ روح المعانی میں یہی نام لکھا ہوا ہے۔ مالک بن وار نے ڈول کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہوگا اور مجھ کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ انہوں نے اس ڈول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور یہ سمجھا کہ ہم واپس سے بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب مالک نے اسے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی حسین و خوبصورت لڑکا نکلا، اور جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ فرط مسرت سے چلا اٹھا، ارے یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا نکل آیا، یا بشرا ھذا غلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً انتہائی حسین و جمیل اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ معراج کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اس مالک کو ملے تو اس مالک نے اور اس کے ساتھ جو پانی لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین مال تجارت سمجھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ وہ بھی حصے داری کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ اور اس آیت کریمہ میں اخیر میں فرمایا واللہ علیم بما یعملون، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی نظروں سے چھپانے میں چاہے وہ کامیاب ہی کیوں نہ ہو جائے مگر خدائے علیم و خبیر سے کب تک چھپا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی فرمایا ہے کہ برادران یوسف نے ان کے معاملے کو قافلے والوں سے چھپایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب برادران یوسف کو معلوم ہوا کہ مدین کا قافلہ آیا تھا اور اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنا مال تجارت بنا لیا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قافلے والے کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے واپس لے لیا، پھر انہی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ خوف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان سے حقیقت واقعہ کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ اظہار واقعہ کی صورت میں بھائیوں کی طرف سے بہت ممکن ہے کہ کچھ دھمکی مل چکی ہوگی یا مل چکی تھی، جیسا کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے قتل کی دھمکی دی تھی۔
جمہور مفسرین نے یہی قول راجح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ برادران یوسف نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ ان ایام میں یہودا اور کچھ کتابوں کے اندر نام ہے یہوذا، تو یہ بڑا بھائی جو پہلے ہی سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں نرم تھا، وہ کھانا اور پانی کنویں میں پہنچاتا رہا۔ اتفاقاً وہ مدین جانے والا قافلہ، حجازی اسماعیلیوں کا قافلہ بغرض تجارت مدین سے مصر جا رہا تھا، اس کنویں کے قریب سے گزرا تو جو لوگ پانی وغیرہ کے انتظام پر متعین تھے وہ پانی لینے کے لیے کنویں پر پہنچے۔ مالک بن وار نامی شخص نے ڈول اندر ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ بھائیوں نے مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے، چنانچہ وہ ڈول میں بیٹھ گئے اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مالک نے ڈول جب باہر نکالا تو پانی کے بجائے ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا نظر آیا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مالک بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ تو بڑا قیمتی لڑکا نکل آیا، اور پھر مالک اور اس کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے چھپایا تاکہ وہ بھی حصے دار نہ بن جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کو قافلے والوں سے چھپایا اور ان کو اپنا بھاگا ہوا غلام بتا کر قافلے والوں سے واپس لے کر مال تجارت بنا لیا، پھر اس کے بعد اسی قافلے والوں کے ہاتھوں انہیں بیچ دیا۔ تفسیر عثمانی میں یہ تحریر ہے کہ بھائی بے وطن کرنا چاہتے تھے، قافلے والے بیچ کر دام وصول کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مصر کے خزانوں کا مالک بنانا چاہتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان کارروائیوں کو 1 سیکنڈ میں روک دیتا، لیکن اس کی مصلحت تاخیر میں تھی، اس لیے سب چیزوں کو جانتے اور دیکھتے ہوئے انہیں ڈھیل دی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ آپ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا آئندہ کرے گی وہ سب ہمارے علم و قدرت میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آنے واحد میں پورے معاملے کو زیر و زبر کر دیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں تھوڑی ڈھیل اور قوت آزمائی کی مہلت دے دی جائے، اور آخرکار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا کر کے حق کا بول بالا کر دیا جائے گا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔